أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النحل کی آیات کا درس چل رہا ہے اور آیت نمبر 101 سے یہاں پر تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 105 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انسانوں کو دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو تدریجاً قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں سے پورا قرآن ایک ساتھ نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں جو بھی تعلیمات ہیں اور قرآن کریم کی جو بھی آیات ہیں وہ تدریجاً نازل ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں، ضرورت کے اعتبار سے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے مابین ان کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پھر ان کو نقل کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن کریم محفوظ ہوا کہ وہ لوح آسمانی سے، لوح محفوظ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر نازل ہوا کرتا تھا، اور وقتاً فوقتاً جیسی ضرورتیں ہوا کرتی تھیں ان ضرورتوں کے اعتبار سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ بیک وقت پورا قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا۔ تو بعض احکامات قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں کہ ان احکامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ میں نازل نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی تدریجاً نازل کیا گیا اور ان آیات کو بھی نازل کیا۔ تو پہلے جو حکم دیا گیا تھا اس سے بڑھ کر اگلا حکم دیا گیا، پھر اس سے بڑھ کر اور آگے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح سے قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے اس حکم کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد کوئی نیا حکم آ جاتا تھا، اس پہلے جو حکم دیا گیا تھا اس کے بعد کوئی نیا حکم اسی کے تعلق سے یعنی آگے کا آ جاتا تھا، تو جو کفار اور مشرکین عرب تھے وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ بھائی جو ہے وہ اب نئے سرے سے یہ بات بتا دی، پہلے یہ بتائی تھی اب یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ اعتراض تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ پہلے سے یہ بات بتا دیتا، جو آج بتائی ہے اب سے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتا دی گئی؟ تو یہ بات شک کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے، اور پھر وہ اس گمان کرنے لگے تھے کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ کہیں سے سن کر کے آتے ہیں اور اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ اس طرح سے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے اعتراضات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھے۔ قرآن کریم نے ان کا واضح اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اور خود انہی سے قرآن کریم نے گویا ایک طرز پر سوال کیا کہ وہ خود اس کا جواب دیں، وہ خود دیکھیں، اور اس طرح کی تفصیلات یہاں پر نازل کی گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ بہتر جانتا ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ،
اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ اچھا جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے. قالوا انما انت مفتر، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات اپنی طرف سے بنا کر کے لاتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اکثروں میں سے ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ گمان وہ کرنے لگے. تو فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے آپ کے رب کی جانب سے، تیرے رب کی طرف سے، میرے رب تیرے رب کی طرف سے، بلا شبہ، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. بالحق لیثبت الذین آمنوا، یہ جو ہے حق کے ساتھ ہے تاکہ ثابت کرے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں. وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے یہ مسلمانوں کے واسطے. جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بشارت رکھی ہے، خوشخبری رکھی ہے. تو تمہارا یہ گمان کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے قل نزلہ روح القدس من ربک، کہ تیرے رب کی طرف سے روح القدس کے واسطے سے یہ قرآن میرے اوپر نازل کیا جا رہا ہے. روح القدس سے مراد یہاں پر فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. ان کا مقدس نام قرآن کریم نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی نسبت ذکر کی اور فرمایا کہ جو ہے مقدس روح یعنی فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا گیا. یہ ان کا تعارف ہے، ان کا تعارف کرایا اس طور پر کہ فرشتے کے واسطے اور فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. یہ اس کی طرف ذہن لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے اور اس بات کا اعتماد ہو جائے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور فرشتے سے خطا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انسانوں سے خطا ہو جاتی ہیں، شیاطین مستقل نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو ممکن ہے انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن فرشتوں سے خطا نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک نے اسی فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو نازل کیا. یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی وحی لے کر کے آ چکا ہے. آسمان سے جو بھی وحی نازل ہوئی ہے اور نبی کے پاس جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آیا ہے، یہی مقدس روح اور یہی مقدس فرشتہ اس وحی کو لے کر کے آیا ہے. وہی فرشتہ قرآن کریم بھی لے کر کے آ رہا ہے. تم کیوں شک شبے کے اندر پڑھو؟ کون سی بات ہے جو تمہیں شک اور شبے کے اندر ڈال رہی ہے؟ تمہیں شک و شبے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کریم یہ حق ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ ثابت کرتا ہے تمام کی تمام باتوں کو. اور ہدایت و بشارت اور خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی خوشخبری رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، رہبری اور رہنمائی رکھی ہے اسی کتاب کے اندر. تم بلا وجہ شک شبے کے اندر پڑھ رہے ہو تو ان کے شک کو، ان کے شبے کو اس طرح سے کنڈم کیا کہ روح القدس کے واسطے سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تم کیسے شک کر سکتے ہو فرشتے کے اوپر کہ فرشتہ کوئی اس کے اندر غلطی کرے گا؟ یعنی نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کریم آ رہا ہے فرشتے کے واسطے سے، تو اس درمیان میں ذرہ برابر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی طرح کا رد و بدل ممکن ہے یا قرآن کریم میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہی جا رہی ہے. بلکہ جو نظام ہے آیات کی تبدیلی کا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں یہ ہے کہ احکامات کو تدریجاً ہی نازل کیا جاتا ہے. شراب کا حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو جو ہے وہ ایک دم سے اس کی حرمت نہیں ہوئی، بلکہ حکم آیا کہ شراب پی کر کے تم مسجدوں میں نہ جاؤ، نماز کے تم قریب نہ جاؤ. پھر اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان تمہارے لیے زیادہ ہے. تو صحابہ کرام نے پہلے مرحلے میں کچھ نے چھوڑ دیا، پھر دوسرے مرحلے میں صحابہ کرام نے یہ جو بھی لوگ اس وقت ایمان لا چکے تھے اور وہ شراب پیا کرتے تھے انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. پھر حکم آیا اس کے نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا، گندا اور غلیظ ہونے کا. یہ حکم آیا تو تمام کے تمام نے اپنے گھروں سے بھٹیاں اکھاڑ کر کے پھینک دی اور جو شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تو ان شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور یکسر شراب کا بائیکاٹ کر دیا گیا. شراب کو بالکل اپنے سماج اور معاشرے سے انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا. تو یہ جو احکامات نازل ہوئے تدریجاً نازل ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی فطرت سے، ان کے مزاج سے واقف، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ مجھے یہ احکامات بھی نازل کرنے ہیں. اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، لیکن چونکہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ پہلے یہ نازل کرنی ہے آیت، اس کے بعد یہ آیت نازل کرنی ہے، اس کے بعد یہ آیت نازل کرنی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اس میں نبی کی طرف سے کوئی دخل نہیں ہے کہ نبی نے ایسا کر لیا یا تم نبی کے اوپر اعتبار نہ کرو یا ان پر شک و شبہ کرنے لگو یا تم قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں شک و شبہ کے اندر پڑ جاؤ. یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. اس طرح سے قرآن کریم نے ان کی بات کو یہاں پر ختم کیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اس کو ایک آدمی سکھلاتا ہے. قرآن کریم ایک آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس آدمی کی طرف اشارہ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے, وہ تو عجمی ہے, گونگا ہے, اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے, بالکل صاف ستھری زبان میں, بالکل کھلی ہوئی اور واضح زبان کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے ان کو اللہ بھی سیدھے راہ نہیں دکھاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کا گمان یہ ہو گیا تھا العیاذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجمی شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو آسمانی کتابوں کا علم ہے, آسمانی کتابوں کے بارے میں وہ بہت سی واقفیت رکھتا ہے, اس کو علم ہے آسمانی کتابوں کا. یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ باتیں سنتے ہیں, پھر عربی زبان میں لا کر ان کو یہاں پر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, اس طرح سے قرآن کریم کے بارے میں یہ اس طرح کی بات. تو عجمی شخص تھا, اس کو قرآن کریم نے یہاں پر واضح کیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کا نام جعام بتایا ہے, کچھ نے مقیس بتایا ہے, یعوس بتایا, طرح طرح کے نام اس کے بارے میں جو ہے وہ روایت کے اندر آتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص وہاں پر رہا کرتا تھا, اس کو کچھ آسمانی کتابوں کا علم تھا. تو ان لوگوں کو گمان یہ تھا, آپ علیہ السلام چونکہ اس کو آسمانی کتابوں کا علم تھا تو اس سے ایک گناہ لگاؤ تھا, وہاں تشریف لے جاتے تھے اس کے پاس. تو یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شاید وہیں سے سن کر کے لے آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہے لوگوں کو آ کر کے بتاتے ہیں. یہ کتنے نادان اور ناواقف لوگ ہیں کہ ایک عجمی شخص جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے, اور تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے درمیان کے, وہ خود امی ہے, انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے, ان کو یہ زبان نہیں آتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زبان کے واقعات یہ ادھر منتقل کرے اور ان کو لوگوں کو سکھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے؟ یہ بات درست اور مناسب نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قصے اور کہانی اور واقعات جو وہ بتا رہا ہے ظاہر ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں, حقیقت پر مبنی ہے. ایسا نہیں, اس کا علم تو ہے اس کے پاس آسمانی کتابوں کا, لیکن وہ علم حقیقی نہیں ہے, سچا علم نہیں ہے, صحیح علم نہیں ہے. اس کے پاس جو بھی واقعات ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے اور طرح طرح کے ہیں. اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات کے بارے میں بھی جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ وحی کے بعد بتاتے ہیں, اور وہ بیان ہی درست ہوتے ہیں, حق ہوتے ہیں, بالکل وہ سچے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے وہ واضح صاف ستھری عربی زبان کے اندر ہے. تم خود اتنے بڑے عربی داں ہو, تمہیں اپنی عربی دانی پر بڑا فخر ہے, بڑا ناز ہے, تم اپنے سامنے لوگوں کو عجمی کہتے ہو, گونگا کہتے ہو, تم اپنی زبان پر اپنی تہذیب پر فخر کرتے ہو. اگر تمہارے بس کی بات ہے تو قرآن کریم کی طرح سے تم بھی بنا لو. اگر تمہیں شک لگ رہا ہے, تمہیں اس طرح کی بات محسوس ہو رہی ہے, تو تم خود کیوں اب کوئی آیت نہیں بنا لیتے ہو؟ قرآن کریم کو پڑھو, اس کے اسلوب اور اس کے انداز پر, اس کے طرز نگارش پر اگر تم لا سکتے ہو تو کوئی آیت لا کر کے دکھاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. خود قرآن کریم نے چیلنج کر دیا, انسانوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم قرآن کریم کے برابر ٹھہرا رہے ہو؟ یا تمہیں اس بات کا شبہ اور گمان بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عجمی شخص اس طرح کی باتیں آپ علیہ السلام کو بتا رہا ہوگا, یا یہ باتیں وہ ہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیات پر, اللہ انہیں ہدایت پھر نہیں دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی ان کی گمراہی کا جو ہے وہ فیصلہ ہے, اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کی بخشش بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. بے شک یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بناتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, کہ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے, جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں, وہی لوگ جھوٹ تراشتے ہیں, جھوٹ بناتے ہیں. اولئک هم الکاذبون, اور یہی لوگ اصل میں
جھوٹے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو مستقل جھٹلا رہے ہیں، ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ایک اور حکم قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی منکر ہو جائے اللہ پر یقین لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ نہیں کہ جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن رہا ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا دل کھل گیا ہو کفر کے اوپر، یعنی جو کفر کو جو ہے وہ اپنے دل سے تسلیم کر لے، مان لے، فعلیہم غضب من اللہ، ان کے اوپر غضب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص ہے، ایمان لے آیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن گھر کا ماحول نہیں ہے اور گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اپنے دین پر، اپنی ملت پر واپس آ جائیں، اور ایسا شخص کہ جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے، جس کے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اپنی جان بخشی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے اس پر معافی ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، اس نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام کو اس نے سچا مذہب جان کر کے تسلیم کیا ہے، تو اس کا دل چونکہ ایمان پر مطمئن ہے، اس لیے اس کا یہ کلمہ کفر کہہ دینا یہ دشواری کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ بات بھی عرض کی ہے کہ اگر کوئی مشکل گھڑی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اس طرح کی، اور کلمہ کفر اپنی زبان سے کہنا پڑ جائے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی وہ ظاہری طور پر کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، اپنی جان وہ بچا سکتا ہے۔ اگرچہ عزیمت کی راہ یہ ہے کہ انسان جمع رہے، ڈٹا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ تپتی ریت پر ان کو لٹا دیا گیا اور ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر کے جو ہے وہ دھوپ کے اندر نکال دیا گیا، ریت پر جو ان کو لٹا دیا گیا، اور تپتے ہوئے پتھروں پر ان کو لٹا دیا گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ سلیں رکھ دی گئیں، اور طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے اور احد احد کہتے رہے۔ صحابہ کرام کے یہ نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ عزیمت کی راہ ہے۔ رخصت کی راہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کلمہ کفر کہہ رہا ہے اور زبان سے صرف اس بات کو کہہ رہا ہے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ کے یہاں کافر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں وہ سرخرو رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں الا من شرح بالکفر صدرا، جس کا سینہ کھل گیا کفر کے لیے، کہ وہ کفر کو اس نے تسلیم کر لیا، مان لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہونے والا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی جان بخشی نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لیں گے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور اس کو حق جانتے ہوئے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور کفر کی طرف لوٹ گئے، پلٹ گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا ہے، ترجیح دی آخرت کی زندگی پر، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں فرماتے ہیں۔ تو واضح ہو گئی یہ بات کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو انہوں نے دھتکار دیا ہے اور آخرت کا اعتبار انہوں نے نہیں کیا ہے، تب وہ معافی کے قابل اور معافی کے لائق نہیں بچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اگر انسان اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کہ وہ اسلام کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے۔
اس لیے کہ دنیاوی زندگی تو مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کو اصل پیش نظر رکھنا چاہیے، ترجیح اسی کو ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا آخرت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی قوم کو پھر ہدایت نہیں فرماتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر مہر کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی ہیں مدہوش لوگ، غافل لوگ ہیں یہ، ان پر کوئی چیز اب اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ظاہر ہے کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ، ٹوٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، اب یہ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے یا آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اب جو ہے وہ ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی امید اب ان سے نہیں کی جا سکتی ہے خیر کی۔ اب خسارہ اور نقصان یہ لوگ اٹھا کر رہیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی اور بہترائی نہیں ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر وہی مضمون جو ابتدا سے چل رہا تھا، وہی اسی طرف قرآن کریم نے اشارہ کر دیا۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان کو بڑا آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، پھر بھی انہوں نے مجاہدہ کیا اور ڈٹائی کے ساتھ اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ وہ جہاد کرتے رہے اور صبر و استقامت کے ساتھ وہ جمے رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، تیرے رب کی طرف سے ان کے لیے بڑی عطا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کی حفاظت کے لیے یہ جمے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے بہترین وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمانے والے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.